حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے قدموں کو اپنے کندھے کے برابر کھولیں گے اور پاؤں کو سیدھا رکھیں گے۔ ہمارے پاؤں کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، پاؤں کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے، بالکل سیدھا رکھنا ہے اور کندھے کے برابر رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ تکبیر کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا چھونا بدعت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ ایک اور روایت میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئے حکم دیا جاتا تھا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اپنے ہاتھ کو، اپنی کلائی کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا دیتے تھے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے، بلکہ سر اور کمر برابر رکھتے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ رکوع میں پیٹھ اور پشت جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیں گے۔ جب ہاتھوں کی انگلیوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، انگلیوں کے ساتھ گھٹنوں کو، تو پھر انگلیاں کشادہ رکھیں گے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت فرماتے۔ رکوع سے جب سر اٹھا کر قوما کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا ہے شاید حضرت انس رضی اللہ عنہ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے تھے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں، اور سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے خوب زمین پر ٹکائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں۔
ایڑیوں کو بھی ملا لیں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بھی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک سجدے کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا یعنی ایک سجدہ ایک کر کے اٹھ کر بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعتوں کو یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے۔ تشہد میں انگلی کا اٹھانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے سر اٹھ کر قاعدہ میں بیٹھتے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت یعنی شہادت کے کلمے کی انگلی جو ہوتی ہے اس سے اشارہ کیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سجدہ آخری مکمل ہو جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری قاعدے میں بیٹھتے یعنی آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے۔ بائیں جانب کولہے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اتنا اپنے منہ کو پھیرتے تھے کہ پیچھے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کی سرخی دکھائی دیتی تھی۔